رفعت شاہین یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہماری انفلیشن ہے، رولر انفلیشن ہے، اس کی بڑے خدشات ہیں، بڑھ رہی ہے، پیٹرولیم پرائز بڑھ رہی ہیں، پھر بہت ساری اس کی وجوہات ہیں، بجلی کے ٹیرف بڑھ گئے. اب ایک عام آدمی جو سفر کر رہا ہے، جو ہمارا ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس میں اتنی سکت ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر اتنا فعال ہے کہ جو ہماری پرائز کنٹرول کمیٹیز ہوا کرتی تھی یا مارکیٹ پرائز جو ہیں جس کا بیلنس ہمیں نظر نہیں آتا، آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس کو کنٹرول کر پائے گا اور ہماری ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر اتنا ہے اسٹرانگ؟ دیکھیے اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے چیمبرز کہیں عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ چاہے کوئی سی بھی پارٹی آ کے بیٹھتی ہے، کسی کے بھی حصے میں جاتی ہے کرسی، ایک یہاں پر ہونا چاہیے میثاق معیشت، وہ بن جائے، اس کے کچھ سال طے ہو جائیں، کوئی پارٹی آئے کوئی پارٹی جائے، لیکن یہاں یہ ہونا چاہیے کہ جو میثاق معیشت بن چکا ہے اس کے تحت کام ہو، تاکہ جب بھی اس طرح کی صورتحال جو سیاست سے ریلیٹڈ ہمارے پاکستان میں تشکیل دی جاتی ہے، اس کے درمیان ہماری جو جتنی بھی افراط زر ہے، قیمتوں میں بڑھانا یا کمی، وہ ساری کنٹرول کی جا سکے. تو میرے خیال سے اس کا جو بہترین حل ہے وہ میثاق معیشت، جس پہ ہم کافی اچھے سے سارے چیمبر زور دے رہے ہیں. اچھا، یہ میثاق معیشت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، بارہا اس کی بات کی جاتی ہے، میثاق معیشت میکنزم کیا ہونا چاہیے اس کا میثاق معیشت؟ یعنی آپ نے ایک چارٹر ترتیب دینا ہے نا کہ اکانومی کا یہ چارٹر ہے، یہ اس کا فریم ورک، کیا ہونا چاہیے اس کا؟ سب سے پہلا یہ کہ سب سے پہلے ادارے کا اسٹرک ہو جائے، جو اس وقت آنے والی ہماری یوتھ ہے اس کو کام کرنے دیا جائے، اور ہمارے جو سینئرز ہیں وہ اس یوتھ کی رہنمائی کرتے ہوئے چلیں آگے. اداروں کا اسٹرکچر، ہمارے جو ٹیکس گوشوارے ہیں وہ بھرے جائیں تو طریقے سے بھرے جائیں، اور پھر ان سے جو ہمیں حمایت حاصل ہو، واپس جو ان کو مدد حاصل ہو، وہ ہمیں پتہ چلے کہ جو ٹیکس گوشوارہ بھرنے والا تھا اس کو واپسی پہ اس کو کتنا اس سے زیادہ فائدہ ہوا. تو اس طرح کی جو چیزیں میرے خیال سے میثاق معیشت کا حصہ بنتے ہوئے جب آگے بڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی ہماری ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ہم بات کرتے تھے کہ پاکستان کی 28 درجہ بہتری ہوئی، پچھلی حکومت اس پہ بڑے خوشیاں منا رہی تھی، لیکن ہمیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی طرف کوئی پیش رفت دکھائی نہیں تھی. تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو بہتر کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے؟ دیکھیے مجھے تو لگتا ہے کہ پیش رفت ہوتی رہی ہے اور ہر سال ہوتی رہی ہے، کیونکہ بزنس مین جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت تو رکھتا ہی ہے پاکستان میں ایک معیشت کی. تو وہ چاہے کوئی سی بھی سیاست رہی، اس نے اپنا وہ کام کرتا رہا ہے، کیونکہ اس نے تو اپنے بزنس کو چلانا ہی چلانا ہے. تو ڈیفینیٹلی جب سیاستیں بدلتی ہیں، جب حکومت بدلتی ہے تو ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر، لیکن میرے خیال سے کہ وہ کیونکہ ایک اپنی ذاتی حیثیت بھی رکھ رہا ہوتا ہے، ذاتی حیثیت کو دیکھتے ہوئے بزنس فلرش کرتا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے.